معلومات لال حویلی خالی کرائے گی، یہ منہ اور مسور کی دال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 تار، میں وسیم بادامی دارالحکومت سے اسلام آباد سے، جہاں پر پینما کیس کی سماعت روزانہ ہوتی ہے، پھر روزانہ اس پر تبصرے ہوتے ہیں۔ اور آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس لحاظ سے بھی بہت ریلیونٹ ہے کہ ان کی شخصیت کے ساتھ ان کی رہائش گاہ یعنی کہ لال حویلی بھی ایک بڑی شہرت کی حامل ہے، اور صدیق الفاروق صاحب کا یہ بیان آ گیا ہے کہ لال حویلی کو خالی کر دیا جائے، شیخ رشید صاحب یا تو کرایہ دیں یا پھر لال حویلی خالی کریں، ورنہ گرینڈ آپریشن شروع ہو جائے گا۔ تو پینما سے پہلے تو میں آج کے مہمان شیخ رشید صاحب سے پوچھوں کیا ان کا کیا ہوگا۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لال حویلی خالی کر رہے ہیں؟ بس جب انسان پہ برا وقت آتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے غلطیاں کرواتا ہے۔ میری 5 مرلے کی حویلی ہے، کوئی مے فیئر کے 5 فلیٹس نہیں ہیں، ابھی تو 4 فلیٹ ہیں، 5ویں کا میں ذکر کروں گا اپنے ریبٹل میں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹھنڈک پڑ جائے گی لال حویلی لینے سے اور آپ کا جگر کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو کوئی بات نہیں، آپ آئیں، آپ مستی کریں گے اور اس مستی کا ہم مقابلہ کریں گے۔ کیا کریں گے بھائی مقابلہ کریں گے، کیا کیسے؟ کریں گے؟ ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ اگر ان کے پاس سرکاری عدالتی آرڈرز ہوئے پھر؟ عدالتی ہوئے تو تب نا، بدماشی کے آرڈر تو نہیں چلنے دیں گے۔ عدالتی آرڈر ہوں تو ضرور، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بدماشی کے آرڈر ہوئے، اگر لال حویلی میں گرینڈ آپریشن ہو گیا تو شیخ رشید کیا کرے گا؟ شیخ رشید مقابلہ کرے گا گرینڈ آپریشن کا، چھاتی پہ سہے گا گرینڈ آپریشن کو۔ خودکش سیاستدان ہوں، اپنا تابوت کندھے پہ لگ کے۔ مقابلہ سیاسی کرے گا یا اسلحے سے کرے گا؟ نہیں، اسلحہ تو میں رکھتا ہی نہیں ہوں، اسلحے میں تو بے گناہ قید ہوتا ہوں، سیاسی مقابلہ کروں گا۔ ویسے لال حویلی کا کیا چکر ہے؟ کس کی ملکیت ہے؟ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں یا کرایہ دے دیں آپ؟ کیا ہے لال حویلی کا معاملہ؟ شیخ رشید صاحب قانون کے مطابق اس کا جو کرایہ ان کے ذمہ 13-14 سال کا بنتا ہے وہ نہیں دیتے، تو پھر ان سے خالی کریں۔ لال حویلی ہماری ہے، ہمارے بھائی کے نام ہے، اور یہ خواہ مخواہ جو ہے پنگا لینے لگے ہیں، اور کوئی چیز نکل نہیں رہی ان کے پاس۔ ہماری کوئی شوگر مل ہوتی ہے، ہمارے کوئی مے فیئر کے فلیٹ ہوتے ہیں، ہمارا کوئی اور مسئلہ ہوتا، کیونکہ وہ تو ہے کوئی نہیں۔ صدیق الفاروق اس قسم کے لوگ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے آگے، اور یہ کر لیں جو کچھ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی رسوا ہوں گے۔ پینما پر آتے ہیں، 2 ہی صورتیں ہیں نا، یا حق میں فیصلہ آئے گا یا مخالفت میں آئے گا آپ کے۔ دونوں صورتوں کی صورت میں بتا دیں کیا ہوگا۔ اگر حق میں فیصلہ آیا آپ کے تو کیا ہوگا؟ ہر 2 صورتوں میں کورٹ کا فیصلہ قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ تابوت پھر اس نکلے گا۔ فیصلے کو یہ تو نہیں کہیں گے نظریہ ضرورت کا فیصلہ تھا، ایسا تھا ویسا تھا؟ میں نہیں کہوں گا، کم سے کم آپ نہیں کہیں گے۔ میں ان 5 ججز پر میرا اعتماد ہے کہ اگر قانون ہمارے خلاف جا رہا ہو تو یہ ہمارے خلاف فیصلہ دیں گے۔ اگر قانون اور سچائی اور تصدیق، انہوں نے خود بھی تو لینا ہے، خود بھی انہوں نے ججز نے دیکھنا ہے کہ تہ تک پہنچنا ہے۔ کئی قانون اور تعویلیں ایسی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسمبلی میں تقریر نہیں آتی 66 کے تحت۔ بابا وہ تقریر اس نے پالیسی پہ تو نہیں دی نا، اپنے کرائم پہ دی کہ میں نے یہ کوئی جرم نہیں کیا ہوا۔ کرمینل ایکٹیویٹی جو ہے اس کی کوئی کیا کہتے ہیں اس کو استثناء نہیں ہے، استثناء نہیں ہے۔ سیکنڈلی، یہ قطری فلیٹ کے 400 ٹکڑے ہو جانے اس عدالت کے فیصلے پہ۔ قطری خط کیا ہے؟ قطری خط کے 400 ٹکڑے ہوں گے، ہوا میں پھینکا جائے گا۔ یہ یعنی ہیئرسے کا دنیا میں کیا قانون ہے جی؟ آ گیا اگر قطری سے زیادہ آ جائے، اس کو پوسٹ مارٹم کریں گے، پھر وہ اس ہیلی کاپٹر کی طرف بھی لے جائیں گے، وہ بھی یہیں کہیں کھڑا ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ کہاں کھڑا ہے، اس پہ جا ادھر ہی کے کہیں ہے ادھر ہی کدھر انہوں نے چھپایا ہوا، ابھی پاکستان سے باہر نہیں کہیں گیا۔ ہیلی کاپٹر کیسے بھی قطری بچا گیا نا، ہاں۔ کیا پتہ اس سے بھی بچا جائے۔ اگر اس کی قسمت میں بچنا ہی لکھا ہے۔ شیخ رشید ہر فیصلہ مانے گا، چاہے اس کے حق میں ہے اس کے خلاف ہے۔ بالکل۔ اور اگر نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ آ گیا تو مانیں گے تو صحیح، لیکن پھر سیاسی طور پہ کلین چٹ نہیں مل جائے گی ان کو؟ یہ سب باتیں ہیں۔ 20 کروڑ لوگوں میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ یہ فلیٹ قطری ہے۔ لیکن عدالت نے فیصلہ بندوں کے کہنے پہ کرنا ہے یا شواہد پہ کرنا ہے؟ عدالت ظاہر ہے دلائل بھی جائے گی، عدالت جو ہے اس کو سب کچھ سمجھ ہے کاغذ دیکھ کے۔ اگر یہ قطری خط کی کوئی قانونی حیثیت ہے تو ہم ہار مانتے ہیں،
میرا کیس 2 ہے، 62 63 اور قطری خط۔ لیکن نعیم بخاری صاحب قطری خط پہ بار بار کہتے رہے کہ اس کو مقدمے سے ہٹائیں، اور جج صاحبان کہتے رہے اس کو کیسے ہٹائیں مقدمے سے بھائی؟ اصل مسئلہ یہ ہے نا، قطری خط نکل جائے تو مقدمہ نکل جاتا ہے۔ قانون کے دائرے میں قطری خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے میرے دلائل پہ کہا کہ شیخ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، آگے چلیں۔ ہیئر سے کی کوئی وٹنس نہیں ہے، ہیئر سے کی کوئی وٹنس نہیں۔ ویسے چیف جسٹس صاحب نے آپ سے بھی کہا، اور آج بھی جو بینچ کے جو بھی سربراہ ہیں انہوں نے جماعت اسلامی کے وکیل سے بھی کہا کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ لوگ عدالت کے ساتھ ساتھ میڈیا سے بھی مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں، یہ تو الگ الگ فورم ہیں۔ دیکھیں عدالت بھی میڈیا نے لگائی ہے، اگر میڈیا نے اس کیس کو نہ اچھالا ہوتا تو یہ عدالت نہ لگتی، اور جو عدالت ہے اس کو بھی میڈیا سن رہا ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں تو آج جان بوجھ کے نہیں گیا، کل بھی میں نے بات نہیں کی، پرسوں تو کروں گا جی، کل تو ضرور کروں گا۔ کل عدالت میں بات کریں گے آپ؟ عدالت کے باہر بات جب میری تو باری آئے گی اسی وقت کروں گا نا میں، کوئی میں، اور میرا کیس شارٹ سمارٹ اور سویٹ اور سمپل، یہ بھی 4 شریف ہیں، 2-3 بچے ہیں اور ایک نواز شریف ہے، اور میرا کیس بھی 4S کا کیس ہے، شارٹ سمارٹ سویٹ۔ آپ کہہ رہے ہیں میرے 2 آرگیومنٹ سے 62 63 اور قطری خط پہ بات ہو گئی آپ اور ڈیڈز۔ اچھا 19 سال کا جو ڈیڈ لکھ رہا ہے، جو 19 سال کی ڈیڈ لکھ رہا ہے طارق شفیع، اس نے بتایا نہیں کہ یہ پیسے میں نے کہاں کیے، اور یہ 20 سال پیسے کہاں رہے، یہ 20 سال پیسے کہاں رہے یہ بھی بتا دیں تو میرا کیس وڈرا ہے۔ صاحب آپ 62 63 پہ پورا اترتے؟ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا، اور اس فل بینچ کا فیصلہ ہے میرے بارے میں، یہ بھی آپ کو اطلاع کر دوں۔ نہیں میں تو عدالتی نہیں، ویسے پوچھ رہا ہوں کہ 62 63 آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً، تو آپ کو لگتا ہے 62 63 پڑھا ہے، 64 پڑھا ہے، 65 پڑھا ہے، 66 بھی پڑھا ہے۔ ہاں آج کل میں یہی پڑھ رہا ہوں، اور یہ ادھر سے ابھی اٹھوا کے اگلے پروگرام میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آج کل میں کتابیں ہی پڑھ رہا ہوں، لاء کی کتابیں پڑھ رہے ہیں ہم۔ لاء کی تو نہیں پڑھ رہا، ظاہر ہے جب آدمی شاعر ادیب مشاعرے میں جاتا ہے، کوئی قافیہ ردیف سمجھتا ہے، کوئی دیکھتا ہے کہ یار اس نے کوئی صحیح شعر کا جو ہے ٹھیک بنایا ہے، جب علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ دین کی بات سمجھتا ہے، جب چرسیوں بھنگیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ چرس سوٹے کی بات کرتا ہے۔ اب میں قانون کی چھتری تلے ہوں اتنے دنوں سے، 4 مہینے سے، سو میں نے قانون کی بات کرنی ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ پکڑے گئے۔ آپ میری ریبٹل سنیے گا، ساری دنیا حیران ہو جائے گی کہ تو آپ فیصلہ سنا رہے ہیں نا، پھر 5 جج صاحبان نے کیا کرنا ہے؟ اگر میرے خلاف آیا تو میں قبول کر رہا ہوں نا، فیصلہ تو انہوں نے کرنا نا، میں نے تو اپنی استدعا کرنی ہے، میں نے تو ان کو اسسٹ کرنا ہے، لیکن میں اتنا بڑا کیس نہیں لڑنا چاہتا، نو وے۔ 10 پوائنٹ ہیں جی، 10 پوائنٹ 20 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے۔ تو یہ باقی لوگ کچھ زیادہ ہی تکنیکی معاملات میں الجھ گئے، ضرورت نہیں تھی اس کی؟ سر دیکھیں، مخدوم صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ اچھا، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، یہ تینوں بندے میرے بڑے دوست ہیں، ایک جو اس طرف کے وکیل جو ہیں، اس طرف مخدوم صاحب ظاہر ہے، یہ سارے مشرف صاحب کے زمانے میں بڑا یہ سارے ہی مشرف کی باقیات ہیں، ایک پہ الزام نہ دیں آپ۔ لیکن مخدوم صاحب ظاہر اٹارنی جنرل وہ سارا، سر یہ حامد شامد بھی سارے وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ راجہ اکرم صاحب، راجہ سلمان ہمارے راجہ اکرم صاحب کے بیٹے ہیں۔ 2 وکیلوں کے میرے پہ احسان ہے، ایک شیخ اکرم کا اور ایک راجہ اکرم کا، اچھا، کہ برے وقت میں وکیل کی فیس اور ٹائپنگ شائپنگ فیس ہی نہیں ہوتی، ٹائپنگ کا بھی بڑا خرچہ ہوتا ہے، اور ان کی مہنگی فیسیں دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں کیس خود ہی لڑوں، کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا کیس بڑا سمپل ہے۔ خبر ہے نواز شریف صاحب سے کتنے پیسے لیے انہوں نے ایز اے فیس؟ کوئی ہے خیر خبر؟ مخدوم صاحب میرے بھائی ہیں، 3 کروڑ سے تو کیا کم لیں گے جی۔ اچھا، یہ جو اس وقت چوٹی کے وکیل ہیں، حفیظ پیرزادہ کا انتقال ہو گیا، شریف پیرزادہ، شریف الدین پیرزادہ بھی میرے دوست ہیں، وہ بیمار ہو چکے ہیں، پتہ نہیں 3 کروڑ سے میں نے 3 کروڑ سے کم نہیں لیا ہوگا۔ ایک کے بارے میں کہہ سکتا ہوں میں، باقیوں کا نہیں مجھے پتا۔ آپ کی طرف کے لوئر، آپ کی طرف کے تو لوئر آپ خود تھے ظاہر ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے نعیم بخاری صاحب کیسے لڑے مقدمہ؟ اچھا لڑے، لوگوں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ میں ان کے خلاف بات کی۔ کچھ نہیں کہا تھا آپ نے؟ نہیں کہیں آف دا ریکارڈ کہا پھر وہ کوڈ ایسا کچھ نہیں؟ آپ نعیم بخاری صاحب کی پرفارمنس سے مطمئن، اچھا کیس لڑے؟ دیکھیں میں نے تو اپنا کیس اچھا لڑا ہے، نعیم ایک سینئر وکیل ہے، اس نے اپنے لیول کا کیس لڑنا ہے، میں کامنر ہوں، سٹریٹ کا آدمی ہوں، میں نے وہ باتیں کی ہیں 11 22 ریسکیو، قطری خط، یہ کوئی عام وکیل نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جناب یہ سارے جتنے کیس لڑ رہے ہیں یہ رضیہ بٹ کا ناول پیش کر رہے ہیں۔ یہ عدالت میں کرنے والی بات ہے، ویسے یہ ٹاک شو میں تو کریں رونق لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عدالت میں تو عدالتی بات نہیں ہونی چاہیے، قانونی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں کیا غیر پارلیمانی بات ہے؟ غیر پارلیمانی نہیں، غیر یہ ہارڈ کور کانسٹیٹیوشنل ٹرمز نہیں ہیں۔ میں کانسٹیٹیوشنل ٹرمز پہ بھی بات کی ہے،
کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی یہ کانسٹیٹیوشنل بات ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے اور 6 دفعہ چیف منسٹر رہے, اور یہی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ مریم جو ہے وہ بینیفیشری ہے. یعنی وہ یعنی اللہ اکبر, 3 دفعہ آپ پرائم منسٹر رہے ہیں, آپ مجھے مشتعل کر رہے ہیں, 6 دفعہ آپ چیف منسٹر رہے ہیں, آپ یہی فیصلہ نہیں کر رہے کہ میری بیٹی ٹرسٹی ہے یا بینیفیشری ہے. کاغذوں میں وہ ٹرسٹی بھی نکال رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں وہ بینیفیشری ہے, بی بی سی کہہ رہا ہے بینیفیشری ہے, جرمن اخبار کہہ رہا ہے, جرمن اخبار کہہ رہا ہے وہ بینیفیشری ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے, ساری دنیا ایک ملک کا اخبار اور ایک ملک کی ایجنسی یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ فلیٹ نواز شریف کے نہیں ہے, قطریوں کے. یہ ٹھیک بات ہے. ویسے آج لیکن مریم صاحبہ نے جو ریٹن درخواست جمع کرائی, جو عدالت نے مسترد کر دی کہ سگنیچرز نہیں ہیں آپ کے, انہوں نے کہا میں سگنیچر کے بعد دوبارہ جمع کروا دوں گا, ان کے وکیل نے کہا, اس کا متن بڑا تگڑا ہے. انہوں نے کہا میں یہ الزامات غلط ہیں یہ, اور میں ثابت کروں گی کہ ساری باتیں غلط ہیں. ثابت کریں, دیکھو جی ٹریل بتا دیں, کیس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ 12 درہم ادھر سے ادھر گئے, 12 ملین کا پی نٹ ہے. 12 ملین از اے پی نٹ فار نواز شریف. 12 ملین از اے پی نٹ فار نواز شریف کہ یہ قطر سے کیسے, اور 20 سال کہاں رکھا رہا, ڈی فریزر میں رکھے یہ رول کر کے حسب معمول انہوں نے. ہاں جی, جب میں یہ سپریم کورٹ میں کہوں گا ڈی فریزر میں رکھے تو لوگ کہیں گے جی غیر, بھائی بتا دیں کہاں رکھے ہیں. اب مسئلہ یہ وہ منی ٹریل نہیں بتا رہے بار بار پوچھنے کے باوجود, آپ لوگ شواہد نہیں دے رہے بار بار پوچھنے کے باوجود. دیکھیں میری بات سنیں, منروا اور نیکلسن, اس کے پیچھے جو 2 اور یہ دیواریں ہیں, اس طرح دیواریں چین بنائی ہوئی ہیں, ہمارے چین بنائی ہیں. یس, ان کی سیکریسی آؤٹ ہو جانا ان کی بڑی موت ہے. یہ جتنی آؤٹ کر دی آئی سی آئی جے آئی نے, یہ بھی ان کی بہت بڑی موت ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اور اس کا سیاسی نقصان ہوگا انہیں. اس سے زیادہ نواز شریف کو کیا نقصان ہوگا. 10 آدمی آج بول رہے تھے جی, وہ خود بھی بول رہے تھے, ہاں جی, اور اس نے کہا کہ عمران خان لا علاج ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے خواجہ سعد صاحب نے مجھے جو زبان استعمال کی, میں سوچ رہا ہوں ایک دن وہ ڈائری ڈھونڈ رہا ہوں میں, جو لسٹ میرے پاس پڑی ہے کہ کن کن لوگوں کو میں زکوٰۃ کے پیسے دینے جاتا تھا چودھری ظہور اللہ کے, اور آج شام اور کل تک نکل آئے گی. اس میں خواجہ صاحب کے بھی گھر میں دینے جاتا تھا, یا میں نہیں دینے جاتا تھا, یا جیسے بھی بری بات ہے اگر میں یہ کہوں. یہ زکوٰۃ کے مال پہ پلنے والے کروڑوں بانڈز ان کے روز نکلتے ہیں. میرے پاس 100 بانڈ پڑے ہوئے, سالہ نکلا ہی نہیں, ایک دفعہ نکلا 2 لاکھ کا کہ 4 لاکھ. اپنا اپنا نصیب ہے نا. ہم نے یہاں ہمارے نصیب میں روڑے پھنسے ہوئے جی. اچھا جی, ہمارے نصیب میں, صحیح بات ہے. میں ایک بریک لے کے شیخ صاحب, آج جب جماعت اسلامی کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں تو انہوں نے کہا جج صاحب ہم نے آپ کو سارے ثبوت دے دیے. جج صاحب نے کہا ثبوت کہاں دیے, یہ ثبوت نہیں ہے, یہ مٹیریل ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے تابوت نکلیں گے, وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ثبوت دو. طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے سیاسی تابوت نہیں نکلے گا, پینما کا جنازہ ہو گیا ہے, تابوت پڑا ہوا ہے, بس کوئی آ کے جنازہ پڑا جائے گا. ایک نہیں, طاہر القادری صاحب کی بات پہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کچھ نہیں نکلنا اس میں سے. ایک امام مقرر ہوگا جس پر دونوں فریق متفق ہوں گے اور ایک ہی صف میں مل کے نماز جنازہ ادا کریں گے. پاناما لیکس کا, پاناما لیکس کو فار ایور دفن کرنے پر اتفاق ہو چکا. وہ کہہ رہے ہیں پینما کا معاملہ دفن ہو گیا, اس کا تابوت نکل گیا, اب کوئی نماز جنازہ پڑھ کے اس کی تدفین کر دے. صاحب بہت بڑے مفکر, اور ان کے ساتھ حکومت کا بڑا ٹکراؤ ہے. پیناما لیکس کا اگر ٹریل نہ بتایا تو قبر کی دیوار تک, سیاسی قبر کی دیوار تک نواز شریف کا یہ مقابلہ کرے گا, اور الیکشن اسی پہ لڑا جائے گا جس طرح رجیو کی بفر گن پہ لڑے گیا تھا. الیکشن اسی پہ لڑا جائے. ایک بریک کے بعد ذرا الیکشن پہ بھی بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب سے. 2017 میں ہونے لگے الیکشنز. سیاسی میری سوچ تو یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کا بگل بجانے والے ہیں. اور بابر امان صاحب لڑ رہے ہیں, زرداری صاحب نے ان کے بارے میں بھی کہا کہ ہم جب کہیں گے وہ مقدمہ لڑنا چھوڑ دیں گے. بلاول کا فیصلہ ہوتا تو احتجاج لڑ رہے ہوتے آج یہ کیس, یہ لڑ رہے ہوتے. مولانا صاحب سے سلح لڑائی ہے. میرا ذرا 50-50 کا فرق ہے. 2 دھرنوں میں شیخ رشید عمران خان کے ساتھ تھا, اس دھرنے میں عمران خان شیخ رشید کے ساتھ. جو اس دھرنے سے باہر ہوگا وہ سیاسی نقصان میں رہے گا. اس کیس کا جو بھی فیصلہ آ رہا ہے کب تک آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں ختم ہو جائے گا. بھائی آپ نے کہا قطری شہزادہ مین آف دا میچ ہے, یہ کہا آپ نے. کلین بولڈ ہوگا قطری شہزادہ. پریم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے کہا الیکشنز تو 2017 میں ہونے لگے الیکشنز.
سیاسی میری سوچ تو یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کا بگل بجانے والے ہیں نواز شریف صاحب. اچھا خود ہی ارلی الیکشن اناؤنس کر دیں میرا خیال ہے اگر فیصلہ خلاف آیا تو. دیکھیں اس وقت کوئی صورتحال ایسی ہے کہ وہ خورشید شاہ سے مل کے ایک نگران حکومت اپنی مرضی کی بنا لیں گے. پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ سندھ میں ان کا الیکشن سیٹ اپ آ جائے, اور جتنی بڑی سپورٹ آصف زرداری صاحب نے دی ہے ان کو اپنے وکیل نہ کھڑا کر کے, اپنی پارٹی کا بھی انہوں نے جنازہ نکالا ہے. وکیل نہ کھڑا کر کے مطلب میرا مطلب ہے اگر آج یہاں اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا کھڑے ہوتے, پیناما لڑے ہوتے کیا بات کرتے, اور جتنی اعتزاز کو کسی نے آفر کی کہ مقدمہ لڑو؟ 12 لوگ رابطے میں تھے. اب اس کو چھوڑیں, اگر کوئی یہ کہے کہ آصف زرداری کی اجازت کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے وہ مناسب بات نہیں ہے. سنیں آپ نے اعتزاز صاحب کو پی ٹی آئی کے جلسے میں جانے سے روک دیا تھا. نہیں, ہم نے دوسرے دوستوں کو بھیجا تھا. اصل اعتزاز کی اور ان کی دیوار ایک ساتھ ہے نا, ہاں زمان پارک میں. زمان پاک میں. تو یہ پرانے زمان پاک کے محلے وال ہیں, تو سارے ان کا ایک دوسرے کا واسطہ ضرور ہوگا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے رابطے میں تھے, ان سے لوگوں کی میٹنگ تھی. یہ فیصلہ آصف زرداری نے کرنا تھا. بلاول کا فیصلہ ہوتا تو اعتزاز لڑ رہے ہوتے آج یہ کیس, یہ لڑ رہے ہوتے. زرداری صاحب بلاول کے فیصلے پر آصف زرداری حامی ہے. مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. بلاول کے پاس کے حد تک بات ہوتی تو یہاں اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا جو ہے وہ کھڑے ہوتے. ٹھیک. اور بابر امان صاحب لڑ رہے ہیں, زرداری صاحب نے ان کے بارے میں بھی کہا حامد میر صاحب کے انٹرویو میں کہ ہم جب کہیں گے وہ مقدمہ لڑنا چھوڑ دیں گے. ایک اور بھی آپ کی پارٹی کے سینیٹر ہیں بابر امان صاحب, جو پہلے آپ کے لا منسٹر تھے, وہ بھی آج کل ان کے بڑے قریب ہیں, ان کے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں. تو اعتزاز احسن پہ آپ کا زور چلتا ہے, ان پہ نہیں چلتا؟ نہیں, اگر ہم روکتے تو بابر بھی رک جاتا, ایسی کوئی بات نہیں. تو آپ نے نہیں روکا؟ نہیں, وہ تو پروفیشنل لائر ہے, اس کو جو فیس دے گا اس کا وکیل بنے گا. وہ ٹھیک ہے, وہ ان کا پروفیشن ہے, میں ان کے روزگار پہ لات کیوں ماروں؟ ابھی تو نہیں لڑ رہے وہ. کس نے کہا آپ کو لڑ رہے ہیں؟ میرا دوست ہے, ابھی تک نعیم بخاری اکیلا ہی لڑ رہا ہے. 2 بندے کیس لڑ رہے ہیں, ایک نعیم بخاری اور ایک شیخ رشید. اور اس ملک میں 2 ہی اپوزیشن کے لیڈر رہ گئے ہیں, ایک عمران خان اور ایک شیخ رشید. اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو باقی سب 2 نمبر کے لوگ ہیں. سراج الحق صاحب نے ہمت کی ہے, شاید میرا آج کل ان کے ساتھ پڑوس ہے, اور شاید میرے جو کیا ہوتے ہیں طبقاتی اثرات ان پر زیادہ ہو رہے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں جی, کہ جو کرشماتی اثرات ہو رہے ہیں. کرشماتی نہیں ہوتے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ الیکٹرانکس جو اچھا ویوز جو ہیں, ہاں, سو بڑی تبدیلی ہے. انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس کو فارغ کرو. اور لیکن ان کے وکیل نے مقدمہ کیسا لڑا ہے ویسے؟ چھوڑیں, مجھے مناسب نہیں لگتا. میرا خیال ہے اب میری صلح ہے جماعت اسلامی سے. پہلے میری لڑائی تھی جب انہوں نے آزاد کشمیر میں فیصلے کیے اور پنجاب میں فیصلے کیے. یہاں انہوں نے پلی کو چینج کیا ہے, سو میری صلح ہے. مولانا صاحب سے صلح لڑائی ہے؟ کون سے مولانا صاحب؟ فضل الرحمان صاحب سے. تحریک انصاف کی لڑائی ہے, میرا ذرا 50-50 کا پڑ رہا ہے. جب وہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے تو میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں, جب شور تھم جاتا ہے تو میں واپس آ جاتا ہوں. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آج تک جماعت اسلامی اور فضل الرحمان نے این 55-56 میں میرے خلاف ہمیشہ الیکشن لڑا ہے. کیوں آج تک کبھی آپ کی حمایت میں اپنا بندہ؟ سر ہم جو ایک الیکشن آ رہے ہیں, اگر جماعت اسلامی اور اس وقت پی ٹی آئی بھی لڑی, پی ٹی آئی نے بھی 3000 ووٹ لیے اس الیکشن میں, اگر یہ 22,000 ووٹ میرے ضائع نہ ہوتے تو میں 5-6,000 ووٹوں سے نہ ہارتا. یہ بھی اسٹریٹجی ہے میرے خلاف الیکشن کی کہ 22 کینڈیڈیٹ 22 پارٹیوں کے کھڑے کر دو, 2,000 تو بندہ ووٹ نہیں لیتا ہے. آپ نے لیکن کہا کہ اگلے الیکشن میں این 55-56 دونوں سے میں لڑوں گا الیکشن. انشاءاللہ. تو خان صاحب نہیں لڑیں گے؟ خان صاحب بھی یہیں سے لڑیں گے, کہاں سے لڑیں گے یہ ابھی تو میں. لیکن 55-56 میں سے اس کا مطلب کسی ایک پہ نہیں لڑیں گے, کیونکہ دونوں سے آپ لڑیں گے تو ظاہر ہے. اگر وہ لڑیں تو دونوں سیٹیں آتا رہیں. اچھا, ویسے یہ بات آپ نے کبھی نواز شریف صاحب کے لیے کہی ہے جو ہمیشہ منسوخ کرتے ہیں لوگ آپ سے؟ کیا کہ جناب شیخ صاحب نے کہا تھا جی نواز شریف صاحب 1 سیٹ قربان, کیا 100 سیٹیں قربان, یہ وہ جیت کے ان کی جھولی میں رکھ دوں گا. کبھی نہیں کی. اگر ثابت کر دیں کہ میں نے یہ کہا ہو کہ یہ سیٹ جیت کے نواز شریف کی جھولی میں رکھ دوں گا, جو چور کی سزا. دیکھیں اب لوگ ہمیشہ دیکھیں, ایک دفعہ میں میٹرک میں پڑھتا تھا, مڈل کے امتحان میں تھا, میں نے میٹرک کی جیل سے, میں نے بی اے کی ہے جیل سے, ایک دفعہ میں نے ایم اے کیا, ایک دفعہ میں نے ایل ایل بی کیا. اب میں بغیر پی ایچ ڈی کیے بیرسٹر ان لا بنا ہوا ہوں. سو اب مجھے آپ 10ویں جماعت کی باتیں نہ مجھ سے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مجھ پہ اثر ہے, اور جو میں دھرنا دوں گا پاکستان کا تاریخی دھرنا ہوگا. آئیں لال حویلی میں. یہ کس بات پر ہوگا وہ دھرنا؟ وہ اس کی کرپشن کے خلاف, اس کے جھوٹ کے خلاف, اس کی بددیانتی کے خلاف. کب ہو رہا ہے وہ دھرنا؟ وہ ڈیٹ میں آپ کو نہیں ابھی. وہ شیخ رشید کا فیصلہ, 2 دھرنے عمران خان نے دیے, 1 دھرنا شیخ رشید دے گا,
اور ساری قوم کہے گی واٹ اے ٹائمنگ از. 2 دھرنوں میں شیخ رشید عمران خان کے ساتھ تھا, اس دھرنے میں عمران خان شیخ رشید کے ساتھ. عمران ہی قیادت کرے گا, ڈیٹ میں دوں گا اور فیصلہ میں کروں گا, اور جو اس دھرنے سے باہر ہوگا وہ سیاسی نقصان میں رہے گا. پچھلے دھرنوں سے کیسے مختلف ہوگا یہ دھرنا؟ لیٹ دی ٹائم کم. اگلے الیکشن سے میرے پاس سیاست کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. نہ میں نے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے, یا میں نے کوئی شوگر مل دیکھنے جانا ہے, نہ میں نے کوئی ٹیکسٹائل دیکھنے جانا ہے. صبح تھڑے پہ بیٹھنا ہے جی, صبح ریڑھی پہ بیٹھ کے نہ, یہ ایک جگہ کروں 2 جگہ کروں, یہ پیٹ اسی لیے باہر آ گیا کہ میری جو پبلک ریلیشن ہے وہ صبح ریڑھی سے شروع ہوتی ہے. میرا سیاست کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. I know the timing. Timing is the most important factor in war and politics and in love also. تو اگلے الیکشن سے پہلے ایک اور دھرنا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بھی کہا کہ جناب اگر نواز شریف صاحب کو لگا فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے تو کوئی بڑا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں, مثلاً یہ میں نے اس سینس میں نہیں کہا. پچھلے 4 دن سے میں پینک دیکھ رہا ہوں وزیروں کو. اچھا, ان کی زبان گندی ہے, ان کا چہرہ بڑا ملال والا ہے, ان کے چہرے کی, اور جو زبان خواجہ سعد رفیق نے گجرانوالہ میں چیف جسٹس صاحب کے خلاف استعمال کی ہے, جو زبان رانا ثناء اللہ نے استعمال کی ہے. اگر میں گجرانوالہ جلسے میں گیا تو میں کم از کم رانا ثناء اللہ اور خواجہ کیا نام ہے اس کا, سعد رفیق صاحب کانسٹیٹیوشن 1 والا, اور یہ سارے کیسز کے خام مٹیریل. عدالت میں مقدمہ اٹھائے گی پی ٹی آئی, یا آپ خود بھی فریق ہیں کہ سر آپ کو انہوں نے جلسوں میں جواب دیا ہے؟ میں نہیں چاہتا. عدالت بڑے دل کی ہے, وہ کہتی ہے ہم سمجھا رہے ہیں مت کرو, سڑکوں پہ کافی ہو گیا ہے. باقی میں نہیں کروں گا, لیکن پیراگون سٹی اور ٹاور کافی ہے. کانسٹیٹیوشن 1 ٹاور پہ جو انہوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں کافی ہیں, گھبرائیں نہ. یہ سارے لوگ وقت آنے پہ شہادتیں دیں گے. اس کیس کا جو بھی فیصلہ آ رہا ہے کب تک آ رہا ہے آپ کے خیال میں, اور کتنا ٹائم ہے اس کیس میں؟ میں جو کہتا تھا, میرے خیال میں یہ کیس 25-26 سے شروع ہوگا اور اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں ختم ہو جائے گا. یعنی بس اگلے 10-15 دنوں میں فیصلہ ہے اس کا مطلب آپ کے خیال میں تو کیس کو ابھی شروع نہیں ہوا, کیونکہ کسی نے, مخدوم صاحب نے جو میں کہتا ہوں رضیہ بٹ کا ناول پیش کیا ہے, اس کے اگلے ایڈیشن بھی بیان کر دیے. اچھا, شواہد نہیں دیے لیکن تکنیکی معاملات ٹیکنیکلی تو نہیں نکل جائیں گے. کوئی اگر ٹیکنیکل جسٹس آیا تو ملک تباہ ہو جائے گا. ہمارے خلاف آئے قبول ہے. یہ کہنا کیونکہ وہ آئین اور قانون کی اجازت ہے, پھر لوگ کہیں گے ایسے آئین اور قانون کو کیا کرنا ہے. ٹیکنیکل جسٹس از اے نو جسٹس. ریئل اسٹریٹ فارورڈ جسٹس از اے جسٹس. اور ہمارا یہ حق ہے کہ انصاف ہمیں ملے. بالکل, ججز کا یہ فرض ہے کہ انصاف دیں. انہوں نے عہد کیا ہے, حلف اٹھایا کہ وہ ہمیں انصاف دیں. سو نتھنگ. آپ نے کہا قطری شہزادہ مین آف دا میچ ہے, یہ کہا آپ نے. ہے وہ اس کے, تو میچ ختم تھوڑی ہوا ہے ابھی, میچ کے خاتمے کے بعد مین آف دا میچ کا تعین ہوتا ہے نا. کلین بولڈ ہوگا قطری شہزادہ. اگر آئے گا تو جیل جائے گا. جیل تو اس کو کوئی بھی نہیں بھیج سکتا اس ملک میں, کیونکہ اس ملک میں, کیونکہ وہ قطری بھی اور شہزادہ بھی ہے. یہ ملک کی شہزادے اور شہزادیوں کے لیے بنا ہے. وہ شہزادے سے کم نہیں ہوتا جو 85 کروڑ روپے کا گفٹ دیتا ہے اپنے باپ کو. یعنی باپ بھی اس کا ایسے ہی ہے جیسے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام پہ گزارا کر رہا ہے. جی, باپ اس کا ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ میرا بڑا مفلوق الحال ہے بیچارہ, اور 5,000 روپیہ ٹیکس دیتا تھا, جو پی ٹی وی کا خاکروب اور بھی اس سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. 0 ٹیکس کی بھی اس کی مدیں ہیں. 478 روپے اعتزاز احسن صاحب اس دن مجھے بتا رہے تھے کہ یہ بھی اس نے دیا ہے. جی ایسے ہی ہے. ایک بریک کے بعد شیخ صاحب ذرا پہنما کے حوالے سے اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. مریم صاحبہ کو اگلا وزیر اعظم بنانے کی تیاری ہے. ہر بادشاہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے. اگر نواز شریف نااہل ہوئے تو پھر وہ نثار کو نہیں بنائے گا, حمزہ کو نہیں بنائے گا, احسن اقبال کو نہیں بنائے گا. ڈرنے کا ایجنڈا بتانے میں کیا ہوا ہے, وہ تو بڑی اچھی بات. وہ میں یار 14 سال کی کوئی کم سن یا 19 سال کے تھے یہ سارے. میں کوئی نواز شریف فیملی تو نہیں ہوں کہ تمہیں ابھی بتاؤں کہ کیا ہوگا. بلاول صاحب آج کل آپ کے لیے شہزادہ ہیں یا بلو رانی؟ شہزادہ ہی ہے بلاول, تو اب شہزادہ ہی ہے. شاہد شریف صاحب کو 1 ارب سے زیادہ کی زمینیں وغیرہ الاٹ. ISPR کا میں اسپوکس پرسن نہیں ہوں, اس سے نہیں, میں تبصرہ آپ کا کہ why should I
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. الیکشنز اگر ہوتے ہیں اس سال میں تو اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب نواز شریف صاحب خود کال کر لیں, اور تو کوئی صورت نہیں الیکشن کی جلدی ہونے کی. اگر میں کہہ رہا ہوں 3 دفعہ نواز شریف نااہل ہو جاتے ہیں تو نواز شریف کسی کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیں گے, حمزہ کو نہیں. دیکھیں اتنی باتیں ہو رہی ہیں, ساری پروگریس, ساری پروجیکشن جو ہے وہ مریم صاحبہ کے لیے ہو رہی ہے, مریم نواز شریف کے لیے. حمزہ شہباز شریف کا کہیں نہ نہیں. مریم صاحبہ کو اگلا وزیر اعظم بنانے کی تیاری ہے. نہیں, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ سارے, اس سے کیا میرا مطلب ہے تیاریاں تو ہر بادشاہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے, ہر بادشاہ اپنے اولاد کی پروجیکشن کرتا ہے, ہر بادشاہ اپنی چوری کا مال اپنے اولاد کے نام منتقل کرتا ہے. وہ خود نواز شریف نے کہا ہے کہ جو چوری کا مال ہوتا ہے وہ اپنے نام تو نہیں رکھتے, دوسروں کے نام رکھتے ہیں. یعنی سچائی, دی ٹروتھ کمز آؤٹ. سچائی وہ ہے, جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی یہ جو چوری کا مال ہوتا ہے وہ کسی اور کے نام رکھا جاتا ہے. تو یہ جو فلیٹ آ رہے ہیں اور یہ سارے جو مسئلے ہو رہے ہیں یہ بڑے دورس نتائج کے حامل ہوں گے. اگر نواز شریف نااہل ہوئے تو پھر وہ ارلی الیکشن کال کر لیں گے. آپ اس بارے میں آپ کو یقین ہے؟ وہ نثار کو نہیں بنائے گا, حمزہ کو نہیں بنائے گا, احسن اقبال کو نہیں بنائے گا, مریم صاحبہ کو. وہ ممبر ہی نہیں ہے, وہ تو پھر 6 مہینے کے لیے ملک کس کو دے گا. پروسیس کے اچھا ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ٹھیک دیکھیں نا, وہ تو 90 دن کا الیکشن ہو گیا. ہاں وہ پورا پروسیس ہے. اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کوئی ممکن ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں؟ ہو سکتا ہے, خارج سے امکان قرار نہیں دیتا. میں نہیں دیتا پنجاب کی حد تک کہ یہ سندھ میں نہ جائے, وہ جیب خرچہ وہاں سے پاکٹ منی کے لیے وہ حکومت بنائے وہاں. لیکن یہ ہم سب سوچتے ہیں اللہ کو کیا منظور ہے یہ اللہ کو ہی پتہ ہے. صحیح بات ہے. پچھلے الیکشن سے پہلے لوگ کیا سوچ رہے تھے, بے نظیر صاحبہ کا واقعہ ہو گیا, کسی نے تصور ہی نہیں کیا تھا کہ یہ منظرنامہ بھی ہو جائے گا. بھٹو کے خلاف جب ہم باتیں ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہی تھی, اس نے ایسا سیلاب چلایا کہ سب کو بہا کے لے گیا. سو یہ کہنا کہ یہ سوچ تو بہت کچھ رہے ہیں, لیکن میں نے آپ سے کہا نا 25-26 تاریخ سے اس ملک میں سیاست شروع ہو جائے گی, 2-3 دن بعد. آج 24 ہے یا 23 ہے؟ 24 ہو گئی ہے. 24 پرسوں, کل پرسوں سے ان کی جرا, پرسوں 26 سے کیس کی ساری جو کیا کہتے ہیں جہت اور حیت بدلنے جا رہی ہے. میرا خیال ہے ان کے پاس آخری موقع ہے نا, بتائیں کہ یہ بینک سٹیٹمنٹ کدھر ہیں, یہ پیسے کیسے جاتے رہے, یہ کیا مذاق ہے. انہوں نے یہ کہتے تو ہیں ہمارا ہے, پر یہ بتانا ان پہ فرض نہیں ہے, غریب آدمی پہ فرض ہے. یوں تو میں کہتا ہوں کہ جناب ان کو بتانا چاہیے, لیکن اب ٹیکنیکلی اگین عدالت نے طے کرنا ہے کہ بارے ثبوت ان پر ہے یا آپ پر ہے, تو وہ عدالت کا ہی ماننا ہے. یعنی بارے ثبوت, وہ جو بات میں نے کی آج کل سارے میڈیا پہ چڑھی ہوئی ہے کہ سمیع اللہ کلیم اللہ کو دے, کلیم اللہ سمیع اللہ کو دے, سلیم اللہ, پھر کیا قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ سارے. سر ان حالات میں کل صبح الیکشن ہو تو کون سی پارٹی جیتے گی؟ کل تو ہو نہیں سکتے, بڑا ٹائم ہوگا. کل سے میں اگر منظرنامہ یہی رہے اور اگلا الیکشن ہو جائے, کوئی تبدیلی آئے بغیر. منظرنامہ یہ نہیں ہوگا جب الیکشن آئیں گے, اس سے پہلے ہمارا دھرنا ہوگا اور اس کی شرائط ہوں گی. کیا شرائط ہوں گی؟ وہ میں یار 14 سال کی کوئی کم سن یا 19 سال کے تھے یہ سارے, میں کوئی نواز شریف فیملی تو نہیں ہوں کہ تمہیں ابھی بتاؤں کہ کیا ہوگا. دھرنے کا ایجنڈا بتانے میں کیا ہوا ہے وہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا, لیکن آپ یہ طے ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دھرنا ہوگا اور وہ دھرنا بدل کے رکھ دے گا سارے. ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں, یہ آج کے اخبارات میں خبر چھپی ہے کہ پرویز مشرف صاحب واپسی کا سوچ رہے ہیں دوبارہ. میں تو ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ نہ آئیں. اگر آئیں گے تو پھر کوئی سول ملٹری معاملات, بڑی مشکل سے ملٹری نے اپنا ایک رول ادا کیا اپنے چیف کے لیے. اگر میرا وہ پروگرام سن رہے ہیں, یہ لوگ ورغلاتے بہت ہیں, سو لوگوں کے ورغلانے میں نہ آئیں. سو ویٹ اینڈ سی. یہاں کوئی اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے آنے سے اس ملک کے حالات بدل جانے ہیں, تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. سیاسی مستقبل نہیں ہے مشرف صاحب کا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا, میں نے ان کے ساتھ کام کیا, ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں, بڑی کوالٹیز ہیں, لیکن آپ نے ایک بات مجھ سے جو کی ہے اس تک محدود رہیں. میں ابھی ان کو پاکستان آنے کا مشورہ نہیں دوں گا. ویسے ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں تو مسلم لیگ کاف کا ہے پولیٹیکل کریئر سر؟ یہ آپ سیاست میں میرے بھائی ہیں, آپ مجھ سے ایسے سوال کرتے ہیں. میرا نام شیخ رشید ہے اور میں عوامی مسلم لیگ کو لیڈ کرتا ہوں. ایک وقت تھا کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ بننے دیں مجھے سیکرٹری جنرل. جب انہوں نے کہا نہیں, مشاہد حسین کے علاوہ مجھے کوئی قبول نہیں ہے, ہم پارٹی چھوڑ سکتے ہیں, تو پھر میں نے کہا کہ میں مجبوراً پھر پارٹی بناؤں گا. میرے وہ بھائی ہیں, یہ مستقبل جانے اور لوگ جانے. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, میری پوری کوشش ہوگی. اور شیخ رشید اور عمران خان کا اگلے الیکشن میں انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے کسی اور انشاءاللہ انتخابی اتحاد میری کوشش ہوگی. آپ دونوں کے یعنی آپ دونوں کا کسی سے, آپ دونوں کیوں نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا. مثلاً
کس وقت؟ میرے ٹائم تو آنے دینا. میں تو چاہتا ہوں کہ طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ ہوں, کاف لیگ ہمارے ساتھ ہو, جماعت اسلامی ہمارے ساتھ ہو. یہ میری خواہش ہے. عمران خان اس خواہش کو پایا تکمیل پر پہنچنے دیتا ہے یا نہیں دیتا, یہ میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں کہ ہمیں ان کو ان کی حصہ بقدر جسہ سیٹیں دینی چاہیے. بلاول صاحب آج کل آپ کے لیے شہزادہ ہیں یا بلو رانی؟ شہزادہ ہی ہے بلاول, تو اب شہزادہ ہی ہے. اس کے طرز سیاست اتفاق ہے؟ باہر نکلے گا تو اتفاق ہے. میں 3rd چینل سے رابطے میں ہوں, اور میں نے اس کو کہا اگر باپ کے امبریلا کے نیچے سے نہیں نکلے گا تو پنجاب میں بگ زیرو ہوگا آپ کے لیے. جواب کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک. اس جواب کا مطلب جواب نہ آنے کا مطلب آپ نے نہ سمجھا ہے ہاں سمجھا؟ نہیں, میں نہ کیا سمجھا. ویسے آپ ان کو کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کی طرز سیاست اپناؤ. اپنی ماں اور اپنے نانا کے مطابق کریں. یہ جب ان کی والدہ خود سیاست کر رہی تھی تب آپ بڑے مخالف تھے ان کی. مخالف تھا نا. بچے کے لیے, والدہ اب بچے کو میں چاہتا ہوں کہ سندھ میں چوروں نہیں آنا ہے, تو ایک نیٹ اینڈ بچہ آ جائے پڑھا لکھا سندھی. اگر سندھیوں کو سندھی ہی چاہیے تو آصف زرداری کی تو میرا مطلب ہے سوا ستیاناسی ہے. اگر وہ آئے گا الیکشن لڑے گا وہاں نواب شاہ سے, اس میز جتنا اس کے خلاف بار جائے گا ایلیگیشن, ہاں جی. کیونکہ کل میرے پاس کوئی آیا ہوا تھا کہ جی میں نے کہا بھائی میں تو یہ کام نہیں کرتا. حالانکہ مجھے لڑکانہ سے اتنی دفعہ, میرے شیخ برادری ہے وہاں بہت بڑی, وہ بہت دفعہ کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی, ہم دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری کے سائے تلے بلاول بھٹو کی سیاست تباہ و برباد ہو جائے گی. آصف زرداری صاحب نے کیا سوچ کے الیکشن میں حصہ لینے کا مجھے اعلان نہیں کیا؟ پتا, میرا کوئی رابطہ نہیں کسی سے بھی. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی میں میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں. حالانکہ قاہرہ میرا بہت اچھا دوست ہے, اور ہم نے بڑی اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا, اور میری خواہش کے باوجود بھی انہوں نے کیس نہیں لڑا. آپ کی خواہش ہے. آخری میں بتا دیں, آج کے اخبارات میں خبر چھپی ہے جی راحیل شریف صاحب کو 1 ارب سے زیادہ کی زمینیں وغیرہ الاٹ. ISPR کا میں سپوکس پرسن نہیں ہوں, اس سے نہیں, پوچھیں. میں تبصرہ آپ کا کہ وائی شوڈ آئی, اب تک تردید آپ نہیں نے ہے. میری بات کرنی ہے میرے سے صرف عمران خان کی. میں تو تحریک انصاف کا بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اونلی اینڈ صرف ون, عمران خان. صرف عمران. اس سے میری دوستی ہے, اور باقی اس کے پاس 30 کوآرڈینیٹر ہیں, 40 میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں. ISPR اتنا بڑا اور آپ کو پتا ہے ان کوآرڈینیٹر میں سے سب کی رائے ان کو یہ نہیں ہوتی کہ شیخ رشید صاحب سے ملنے کو, کافیوں کو بڑا برا بھی لگتا ہے. کوئی نہیں لگتا, اب نہیں لگتا. وہ میں انٹرویو کے بعد آپ کو نام بتاؤں گا. کوئی بات. شیخ صاحب تھینک یو ویری السلام مچ, علیکم. بہت شکریہ.